بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اعلمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب لقول اللہ تعالی ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ باب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں، وَأَنَّ الْمَعْرِفَةَ اور یہ کہ معرفت فعل القلب دل کا فعل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ، اور لیکن وہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا۔ امام بخاری اس باب کے بعد اس روایت کو ذکر کرتے ہیں، حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبدة عن هشام عن ابیہ عن عائشة قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں حکم دیتے تو امرہم من الاعمال بما یطیقون، تو صحابہ کرام کو ان کاموں کا حکم دیتے جن کی وہ طاقت رکھتے تھے۔ قالوا، تو صحابہ کرام نے کہا انا لسنا کہیئتک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کی حالت کی طرح نہیں ہیں۔ ان اللہ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہوں میں سے جو پہلے ہیں اور پچھلے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے ہیں۔ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، تو آپ غصے ہو جاتے یہاں تک کہ غصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پہچانا جاتا۔ ثم يقول، پھر آپ فرماتے ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، یقیناً میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کو جاننے والا بھی ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا ہوں اور میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والا ہوں، تو اور ساتھ ہی ذکر کر دیا کہ جو معرفت ہے وہ فعل القلب ہے، دل کے ارادے کا نام ہے۔ تو جو جس قدر اللہ تعالیٰ کو زیادہ جانتا ہے وہ اسی قدر اللہ رب العالمین کی زیادہ بندگی کرتا ہے۔ جس کے پاس جس قدر اللہ رب العالمین کا علم ہے وہ اسی قدر اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور بیشی ممکن ہے، جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان صرف قول کا نام ہے، کوئی بندہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان یا مومن کہہ دے تو وہ ہو جاتا ہے، جبکہ امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ جو ایمان ہے، دین ہے، یہ فعل القلب دل کے ارادے کا نام ہے، دل کا ارادہ نہیں ہے۔ زبان سے اپنے آپ کو بندہ جتنا مرضی بڑا مومن سمجھتا رہے یا کہتا رہے تو وہ مومن نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ قسموں کا ذکر کیا کہ قسم وہ معتبر نہیں ہوتی جو آپ نے ویسے ہی لغو قسم اٹھا دی۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اس قسم پہ مواخذہ کرتا ہے جو آپ کے دلوں نے کمایا، جو دلی طور پر آپ کے دل میں ایک چیز بیٹھی اور دل کے اقرار کے بعد آپ نے قسم اٹھائی، اللہ اس قسم کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کا مواخذہ کرتا ہے۔ تو امام بخاری نے یہاں سے استدلال کرتے ہوئے مسئلہ ایمان کو ثابت کیا اور کہا کہ جیسے قسم جو ہے وہ دل کے ارادے کے بغیر اور دل کے فعل کے بغیر پوری نہیں ہوتی،
ویسے ہی ایمان جو ہے وہ بھی محض زبانی نہیں ہوتا، اس کے لیے بھی دل سے صحیح طور پہ جب تک دل کا فعل شامل نہیں ہوتا وہ ایمان نہیں ہوتا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت ذکر کی، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بڑے آسان حکم دیتے تھے اور بڑے آسان کام کہتے، اور صحابہ کرام آگے سے کہتے اللہ کے نبی آپ جو ہے وہ ہماری طرح نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، اللہ نے تو آپ کے سارے سابقہ گناہ معاف کر دیے ہیں، ہمیں بڑے بڑے عمل بتائیے، کیونکہ آپ کے تو اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے، تو آپ کو تو نیک کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نیک کام کرنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، لہذا ہمیں کوئی بڑے بڑے کام بتائیے تاکہ ہم بھی ان عملوں کے ذریعے آپ کے عمل کے برابر یا اس کے قریب تر پہنچ سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے ناراض ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غصہ فرماتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو دین دے کر کے بھیجا تھا وہ بڑا آسان تھا۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا انی ارسلت بحنیفیہ سمحہ، میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دین حنیفی دے کر کے بھیجا ہے جو بڑا سیدھا ہے، بڑا آسان ہے، اور اس میں کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں۔ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرائض تھے فرائض ان میں نہیں، نوافل میں آپ کوشش کرتے کہ آسان کام لوگوں سے کہتے، اور کوشش کرتے کہ جس عمل کو میں لوگوں کے لیے فرض کروں یا جس عمل کو لوگوں کے لیے مستحب بناؤں وہ کام آسان ہو، کیونکہ آسانی والے کام ہیں لوگ دین کے قریب آتے ہیں۔ اب بعض لوگوں نے ہمارے دین کے اندر بہت سی مشکلات کو پیدا کر دیا جو در حقیقت دین نہیں ہے۔ میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ عشاء کی نماز جو ہے لوگوں نے کہہ دیا کہ اس کی 17 رکعتیں ہیں، اور یہ بھی سمجھنا شروع کر دیا کہ جب تک 17 رکعتیں نہیں پڑھیں گے ہماری عشاء کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہ صرف ایک مثال ہے، حالانکہ جو نماز ہے وہ صرف 4 رکعتیں ہیں، اس کے بعد اضافی نوافل ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن کے طور پہ، نوافل کے طور پہ پڑھے، ان کے بغیر بھی نماز پوری ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ سنتیں نہیں پڑھنی چاہیے، اصل یہ ہے کہ ہم نے جب دین میں بہت سی چیزوں کو اضافی طور پہ شامل کر لیا تو دین تو سیدھا سادہ تھا، اور اس میں ہم نے جب زیادہ چیزوں کو شامل کیا تو لوگ اس سے متنفر ہوئے اور لوگ اس سے بھاگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا سادہ دین لوگوں سے کہتے، صحابہ کرام سے، اور وہ کام ان کے اوپر فرض کرتے، وہ کام ان کے لیے فرض کرتے جو کام ان کی طبیعتوں کے موافق ہوتا اور اس کی استطاعت ہوتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے چھوٹے چھوٹے کاموں کا مطالبہ کرتے تو صحابہ کہتے تھے کہ ہمیں بڑے بڑے کام بتائیے۔ وہ یہ سمجھتے تھے چونکہ آپ کو نیک اعمال کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، ہمیں زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نہیں ہیں، مطلب ہم زیادہ گناہ گار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے غصہ فرماتے۔ غصہ فرمانے کی وجہ یہ تھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی بندے کے اوپر انعام کر دے اور اس کو اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی ہی نہیں چاہیے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود تمام کے تمام صحابہ کرام سے بڑھ کے اللہ کی بندگی کرتے تھے، گو کہ آپ کے گناہ معاف تھے، اس کے باوجود آپ سب سے زیادہ اللہ کی بندگی کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم آ جاتا تھا۔ اور کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ نے تو آپ کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ پھر بھی اللہ کی بندگی کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اس بات پر؟ اور دوسرا اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بندہ یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ نبی سے بھی عملوں میں آگے بڑھ جائے، جیسا کہ وہ 3 صحابہ کرام نے کہا تھا۔ کسی نے کہا تھا میں شادی نہیں کروں گا، کسی نے کہا تھا کہ میں رات کو
آرام نہیں کروں گا، اور کسی نے کہا تھا ساری زندگی روزہ رکھوں گا۔ اب یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کی طاقت کے مطابق نہیں ہیں، اور شریعت نے ان کاموں کو ہمارے لیے رکھا ہی نہیں ہے۔ لہذا جو بھی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، آپ اس کو دین کا نام دے دیں، یا آپ اس کو طریقت کا نام دے دیں، یا آپ اس کو بدعت کا نام دے دیں، وہ کوئی چیز بھی دین نہیں ہوتا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اور جن صحابہ کرام نے اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے اس روایت میں ہے، اجازت مانگی، آپ ناراض ہوئے، آپ نے غصہ فرمایا کہ یہ کام کہ آپ نبی سے بھی آگے بڑھ جائیں، جبکہ نبی سب سے زیادہ، نبی کے پاس دو خوبیاں تھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمایا کہ میں سب سے زیادہ تم میں سے سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں، اعلمکم باللہ، اور سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی ہوں۔ لہذا میرے سے کوئی آدمی آگے بڑھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ علم بھی آپ کے پاس زیادہ تھا اور تقویٰ بھی آپ کے پاس زیادہ تھا۔ لہذا یہ سمجھنا کہ میں کسی عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھ جاؤں، یہ کسی طور پر بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بڑا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہونا، اگر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے تو وہ معتبر ہے، اور اگر بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہاں پہ میں قول ذکر کرنا چاہتا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک بندہ پیدا ہوتے ہی وہ کعبۃ اللہ کے پاس اپنا ڈیرا ڈال لے، اور عین حجر اسود کے سامنے وہ بچپن، لڑکپن گزارے، جوانی گزارے، یہاں تک کہ بڑھاپا، اور وہیں پہ مر جائے، اور وہ حجر اسود کے سامنے اپنا ٹائم ضائع نہ کرے، بلکہ ہر وقت وہ قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، پھر حجر اسود کو وہ بوسہ دیتا رہے، یہاں تک کہ وہ ساری زندگی یہاں پہ گزار دے اور یہیں پہ اس کی موت واقع ہو جائے، وہ ساری زندگی گناہوں کے قریب بھی نہیں گیا، وہ تو اللہ کے گھر میں ہے اور حجر اسود کے سامنے ہے اور ہر وقت اللہ کی بندگی کر رہا ہے، یہاں تک کہ ساری زندگی وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ جب بھی وہ مرے گا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے مرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کبھی زندگی میں نہیں کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام تو کبھی بھی زندگی میں نہیں کیا۔ آپ کی زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے، آپ کی آنکھوں کا آپ کے اوپر حق ہے، ہمارے سارے وجود کا ہمارے اوپر حق ہے، ہمیں سونا بھی ہے، ہمیں آرام بھی کرنا ہے، ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے، ہم نے اپنے گھریلو معاملات کو بھی دیکھنا ہے۔ تو ایک بندہ کہے کہ میں نے ساری زندگی مسجد میں ہی رہنا ہے، یہاں سے نکلنا ہی نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمارے لیے چھوٹے چھوٹے کام رکھے ہیں، یہی دین ہے، ان سے آگے نکلنا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ عبادت میں نا میانہ روی ہونی چاہیے، یہ نہیں کسی دن بندہ رات کو اٹھا اور وہ 20 30 40 رکعتیں پڑھ لی، اور پھر کتنے دن ایسے ہوا کہ فجر کی نماز بھی اس کو نصیب نہ ہو، ایسا جائز نہیں ہے۔ عبادت میں میانہ روی جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور ایک تیسری بات سمجھ میں آئی کہ شرعی کاموں میں آپ کسی کے اوپر غصے ہو جاتے ہیں تو یہ جائز ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام سے آپ نے غصہ فرما لیا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر ریاکاری نہ ہو بندے کے دل میں، اور یہ خدشہ نہ ہو کہ میں کسی ریاکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، بندہ اپنی خوبی بیان کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنی خوبی بیان کی کہ ان اتقاکم واعلمکم باللہ انا، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا بھی ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا بھی ہوں۔ بندے کے اندر اگر یہ شائبہ نہ ہو تو بندہ اپنی خوبی بیان کر سکتا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوبی کا تذکرہ کیا۔ تو اس ساری روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا کسی طور پر بھی
یہ جائز نہیں ہے۔ اگلی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 چیزوں کا تذکرہ کیا جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور بندہ ایمان کی حلاوت کو نہیں پا سکتا۔ ایک وہ آدمی ہے جو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور وہ کسی سے اگر بندے میں کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کفر میں واپس پلٹنا ایسے ہی ہے جیسے وہ آگ میں جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ اس روایت کو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دوبارہ یہاں پہ ذکر کیا ہے اور یہ ثابت کیا ہے کہ جو شخص کفر میں لوٹنے کو ناپسند کرے، جس طرح آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے، تو یہ بھی ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں حدیث کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔